میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ سوال ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے گھڑیوں کی پیروی کرتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے وقت نہیں تھی، تو کیا یہ بدعت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسلام میں نئی چیز پیدا کی؟ نہیں، کوئی اسلام میں نئی چیز پیدا نہیں کی، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اسلام میں نئی چیز تب ہو جب آپ نماز اپنے اوقات کو چھوڑ کے پڑھیں، یعنی آپ فجر کی نماز زور کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، پھر یہ بدعت ہوگی۔ اگر فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں اور اس کلاک کو آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اگلے زمانوں میں بھی گھڑیاں تھیں بھائی، آپ کو کس نے کہا گھڑیاں نہیں تھی؟ دھوپ گھڑی ہوا کرتی تھی۔ آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں، نمازوں کے اوقات، انجینئر محمد علی مرزا، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نبی اسلام کے زمانے میں بھی دھوپ گھڑیاں ہوا کرتی تھی۔ یہ جو ہماری کلائی والی گھڑیاں یا ڈیجیٹل واچ، یہ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 150-200 سال پہلے یہ سارے معاملات شروع ہیں، اس سے مزید آسانی ہوگی۔ گھڑی تو تھی، سورج کے ذریعے ٹائم کا اندازہ لگایا جاتا تھا چیزوں کے سائے دیکھ کے، تو ایون جو نمازوں کی ٹائمنگ آئی ہے وہ بھی سایوں کے اعتبار سے۔ اب یہ کہنا کہ ہم نماز کا جو ٹائم فکس کرتے ہیں گھڑی کے ذریعے، یہ بدعت ہے، بالکل نہیں بدعت۔ بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی دین میں، تو وہ مردود ہے۔ اگر آپ کی میں لاجک مان لوں، پھر تو بھائی جو یہ شادی اور ولیمے کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے ہوٹل کی، اس کو بھی آپ پھر بدعت کہیں گے؟ نبی اسلام کے زمانے میں تو اس طرح نہیں تھا، نہ شادی حال تھے نہ یہ تھے، تو یہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی ہے، یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں۔ تو دین کو جو سپورٹیو چیزیں ہیں نا، ان کو آپ ماڈرن دور کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، مثلا مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، قالین، اور اس طریقے سے صحیح بخاری جو لکھی گئی، امام بخاری نے لکھی ہے، صحابہ کرام نے تو نہیں لکھی ہوئی، اور آج جو بخاری کے سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں یہ امام بخاری نے تو نہیں بنایا ہوا، نہ صحابہ کرام نے بنایا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں جو دین کو سپورٹیو ہیں، دین وہی ہے۔ آج اگر امام کعبہ کی آواز میں قرآن ہم سنتے ہیں تو یہ نبی اسلام کے زمانے میں تو یہ نہیں تھی فیسلٹی، لیکن قرآن تو وہی ہے جو نبی اسلام پہ نازل ہوا تھا۔ یہ وہ ساری چیزیں جو دین کو سپورٹیو ہیں۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، تو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور ان لوگوں کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، سب لوگوں کا وبال اس کے اوپر ہوگا، اور وہ برے طریقے پہ چلنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ سنتن حسنتن، یہ حالت رفع میں پڑھے تو سنتن حسنتن، یہ سنتن سیئتن ہے، یہ بدعت حسنتن نہیں ہے۔ بدعت وہ ہے جو دین میں داخل ہو، جو دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں، وہ اچھے طریقے ہیں، جس طرح ہوائی جہاز میں حج اور عمرے کے لیے جانا، یہ دین میں اچھا طریقہ ہے۔ اب یہ تو نہیں آپ کہیں گے ہم نے پیدل جانا ہے یا اونٹوں پہ جانا ہے، لیکن حج کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ وہی رہے گی۔ آپ نے میقات سے پہلے جو ہے وہ احرام باندھ لینا ہے، طواف کعبہ کے 7 چکر ہی ہیں، بھلے وہ چکر آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے لگائیں یا ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے لگائیں، نبی اسلام نے اونٹ پہ بیٹھ کے لگائے تھے، تو وہ طریقے ہیں۔ اسلام میں اچھے طریقے جاری کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ یہ بھی اچھا طریقہ ہے نا کہ میں آن لائن کوسچنز کے آنسر دے رہا ہوں، لیکن میں آنسر جو دے رہا ہوں، جو دین بتا رہا ہوں، وہ وہی ہے جو قرآن و سنت میں۔ تو طریقے اسلام میں جاری ہو سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے تفصیلاً ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں، ایک نہیں کئی ایک ویڈیوز ہیں، اچھی بدعت اور بری بدعت، ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن اچھی بدعت، وہ دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز میں کھول کے بیان کی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی اسلام میں اچھا طریقہ ہے، گھڑی کی ٹائمنگ کے اوپر نماز کے ٹائم کو سیٹ کرنا۔ ہاں، یہ بدعت اس صورت میں بنے گی جب آپ زور کی نماز جا کے عشاء کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ آپ نے تو ٹائم ہی بدل دیا۔ جب ٹائم وہی ہے،
تو اس کے لیے بھلے آپ دھوپ گھڑی استعمال کریں، بھلے آپ ڈیجیٹل واچ استعمال کریں یا اینالاگ استعمال کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ نماز تو آپ نے اسی ٹائم کے اندر اندر پڑھنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی علی بھائی 10 سوال رہ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف سٹوری سیشن کا کوسچن نمبر 30 ہے جلال بھائی کا، ڈی جی خان سے. وہ پوچھ رہے ہیں کوئی بندہ ساری زندگی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہی نہیں کرتا رہا اور موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے پڑھنا نزا کے وقت، تو کیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا یا اس کا کوئی حساب کتاب ہوگا؟ دیکھیں، موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا یقیناً یہ ایک خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس شخص کے جو گناہ ہیں یا غلطیاں ہیں وہ معاف ہونے کی دلیل ہے. وہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا. کئی نیک لوگ ہیں انہیں موقع ہی نہیں ملتا. تو یہ جو بات ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آخری وقت تک ایمان پہ قائم رہا. جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارا حسن ظن ہے کہ ان کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہی ہوتا ہے، وہ اپنے دین پہ ہی مرتے ہیں. باقی رہا آخرت کا معاملہ، ظاہر ہے وہاں تو نیکیاں تولی جائیں گی. جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ اللہ کے حضور کامیاب ہو جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، آمین. جی نیکسٹ. اگلا کوسچن ہے 31 نمبر موضوع بھائی کا، بنگلور سے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ حسن فرحان المالکی کی آپ نے ویڈیو میں تعریف کی ہے اور وہ صحیح بخاری اور باقی حدیثوں کے منکر ہیں، تو ایسے آدمی کو آپ کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ میرے بھائی اس کو اگر بنیاد میں بنا دوں تو پھر دنیا میں کسی بھی انسان کی میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا. ہم مولانا اسحاق صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں، لیکن شدید نوعیت کے اختلاف رکھتے ہیں ان سے صوفیاء والے ایشو کے اوپر. ڈاکٹر اسرار صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں، لیکن احادیث کے حوالے سے، صوفیاء کے واقعات کے حوالے سے، وحدت الوجود کے حوالے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں. تو کسی شخص کی تعریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے 100% نظریات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس کی تعریف کرنی ہے 100% آپ اس کے نظریات کو درست سمجھتے ہو. میں تو غامدی صاحب کی بھی تعریف کرتا ہوں، لیکن غامدی صاحب کے ہر نظریے کے ساتھ تو ایگری نہیں کرتا. تو یہ کہنا کہ فلاں چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، فلاں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کا تو پھر کوئی اینڈ رزلٹ ہی نہیں ہوگا بھائی. پروموٹ ہم کر رہے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، اور جس کی بھی کوئی بات خواہ وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے. ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے. صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے کہ اے ابو ہریرہ، جو 3 دن تک تمہیں انسانی شکل میں ملا وہ ہے تو شیطان تھا، جھوٹا تھا، لیکن بات اس نے سچی کی. نیکسٹ. جی اگلا سوال 32 نمبر ہے وحید بھائی کا، چشتیاں سے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کیفے ہے اور اگر ہم وہاں پر لوڈو رکھیں کھیلنے کے لیے، تو اگر کوئی باہر سے آتا ہے یہ ارادہ کر کے کہ وہ جوا کھیلیں گے اس کے اوپر اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو کیا ہمیں اس کا گناہ ہوگا؟ جی اتنے سادہ نہ بنے میرے بھائی. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو ہمیں تو اس آزمائش میں آپ نہ ڈالیں. آپ کو اگر یہ خطرات لاحق ہیں تو آپ کو لوڈو رکھنی ہی نہیں چاہیے. نیکسٹ. 33 نمبر کوسچن ہے ضیاء بھائی کا، جوہر آباد سے. پوچھ رہے ہیں اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو کیا صرف ہونٹ ہلا کر ہی نماز پڑھیں یا ہلکی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر جو ہے وہ ساتھ والے بندے ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ یقیناً اس سے مراد وہ رکھتے لے رہے ہوں گے کہ جس میں امام آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے. اونچی آواز ملنے میں تو آپ نے یہ والا کام نہیں کرنا. تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، قرآن میں بھی منع ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر آپ نے خاموشی سے سننا ہے، سکتوں میں آپ نے پڑھنا ہے. تو ساتھ والوں کو تو ڈسٹرب نہیں کرنا. ساتھ والے تو کوئی نہیں ڈسٹرب ہوتے. آپ کے اپنے کانوں کا سننا تو ضروری ہے، ساتھ والوں کو آپ نہ سنائیں. تو آپ نارمل آواز میں پڑھیں، آپ تک بات پہنچ جائے گی، خود بخود آواز پہنچ جائے گی. ساتھ والوں کو ڈسٹرب نہ کریں. خالی زبان ہلانے سے، ہونٹ ہلانے سے پڑھنا شمار نہیں ہوتا. پڑھنے کے لیے اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے. تو آپ آہستہ سے پڑھیں، ساتھ والے تک نہیں جائے گی آواز. یہ جو لوگ بعض اوقات
جنہیں زیادہ اونچا پڑھنے کی عادت ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. عام بندے تو نارمل پڑھ لیتے ہیں, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس میں. جی نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن نمبر 34 ہے رمیز بھائی کا, سعودیہ سے پوچھ رہے ہیں میرے دوست نے سعودیہ میں سب کے سامنے 2 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور اس کے بھائی کو بھی بتایا تھا, تو بعد میں وہ مکر گیا کہ میں نے جو ہے وہ وائف کو نہیں بولا تھا, مطلب کسی کے سامنے بولا تھا, تو کیا ایسے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں, وائف جو ہے وہ سامنے موجود تھی یا وائف کو فون پہ نہیں, کہہ رہا وائف تھا؟ پاکستان میں, نہیں دوستوں کے سامنے کہا تھا, اور اس کے نہیں وائف نہیں تھی نا, وہ کہہ رہے کہ وہ دوستوں کے سامنے کہا تھا اور اس کے لڑکی کے بھائی کے سامنے کہا تھا کہ میں نے تمہاری بہن کو طلاق دے دی. 2 دفعہ بولا تھا, تو بہن تو پاکستان میں تھی, یعنی ان کی وائف. 2 دفعہ بولنے سے تو ہمیشہ کے لیے طلاق نہیں نہ ہو جاتی, تو اسے کہیں کہ وہ رجوع لائے, اور اگر رجوع نہیں لاتا تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا, اور اگر 3 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں پھر وہ نکاح دوبارہ ہوگا. اس کے بھائی کو تو پتہ ہے نا, تو وہ اپنی بہن کو اس کے حوالے نہ کرے جب تک کہ وہ رجوع نہ کرے 3 مہینے کے اندر, یا 3 مہینے گزر جائیں تو نیا نکاح نہ کر لے, کیونکہ 2 طلاقیں ہوئی ہیں نا.